أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم علماء کرام، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ اعراف کی جن چند آیات کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یہود کی ایک جماعت کا ذکر کیا ہے، ان کا ایک واقعہ اور قصہ بیان کیا ہے، جس میں میرے لیے، آپ سب کے لیے اور جو بھی قرآن کریم کو پڑھتا ہے بلکہ پورے عالم کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے۔ واقعے کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو کسی کام سے روکتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی معصیت والا کام ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس سے بلا چوں و چیرا روکے رہے، اس میں کوئی تعویل نہ کرے، اس کی طرف اپنے قدم کو بڑھانے کی جرأت نہ کرے، اور نہ اس کو جائز بنانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے حوالے استعمال کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہوتا ہے کسی بھی کام سے روکنے کے پیچھے۔ اب اگر بندہ اس کام کے معصیت اور گناہ ہوتے ہوئے اسے جائز بنانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے استعمال کرتا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یہود کے قصے کو بیان کر کے ہم کو یہی سبق دیا ہے۔ یہودیوں کی جماعت کے اندر جن برائیوں کا تذکرہ خود قرآن کریم نے بیان کیا ہے بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اللہ کا جب کوئی حکم سنتے تھے تو سمع و طاعت، یعنی جیسے سن لیا ویسے اس کی اطاعت کی، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج تھا۔ یہ والی صفت بہت کم تھی، اسی وجہ سے جب بھی کوئی حکم سنتے تھے تو فوراً اس کے پیچھے کوئی سوال کھڑا کرتے تھے۔ اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ بھائی ایک گائے قربان کرنا ہے، چونکہ تم لوگوں نے ایک معصوم کا قتل کیا ہے تو اس کو اب پکڑنا ہے، تو اس کا پورا پروسیس بیان کیا کہ بھائی پہلے ایک گائے ذبح کرو۔ لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنا تو فوراً طرح طرح کے سوالات شروع ہو گئے، گائے کیسے ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، فلاں فلاں فلاں۔ یہ مزاج تھا ان کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو تورات کے اندر یہ حکم دیا تھا کہ تم کو سنیچر کے دن کی بہت زیادہ تعظیم کرنا ہے، شنیوار کو۔ پہلے تو ان کو جمعہ کا دن دیا گیا تھا، لیکن یہاں پر بھی وہی کام کیا، طرح طرح کی حجت بازی کر کے پھر جمعہ کے بجائے سنیچر کو کر دیا انہوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر احکام ان کے اوپر لاگو کیے کہ ٹھیک ہے، سنیچر کے دن کی تعظیم کرنا ہے، اس دن محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، مچھلیاں نہیں پکڑنا ہے سمندر کے اندر، کچھ بھی کام نہیں کرنا ہے، بس اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ بحر قلزم، جس کو آج کل البحر الاحمر، راتوں سمندر، ریڈ سی کہا جاتا ہے، اس سمندر کے کنارے کے اوپر ایک بستی تھی، ایک شہر تھا جس کو ایلا کہا جاتا تھا، اس کا نام یعنی شہر کا نام ایلا تھا۔ آبادی بھی لکھی ہے تخمیناً تقریباً کہ بھائی 70,000 کے آس پاس لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ بھائی سنیچر کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا ہے۔ اب یہ لوگ سمندر کے کنارے رہنے کی وجہ سے مچھلی پکڑنے کے اندر بہت ماہر تھے، یہ ان کا پیشہ بھی تھا، اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری مصلحتیں ان کی اسی کے ساتھ وابستہ تھیں۔ اب ایک طرف یہ ساری چیزیں اور دوسری طرف اللہ کا حکم۔ اب چونکہ ان کی سرشٹی کے اندر، ان کی طبیعت اور فطرت کے اندر نافرمانی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آزمانے کے لیے کچھ انتظام بھی ایسا ہی بنا دیا کہ بھائی ان کی اطاعت گزاری کا، آگنا پالن کا امتحان کرا سے کرا لیا جائے۔ تو معاملہ کیا ہوا، پورے ہفتے تو ویسے اجازت تھی مچھلیاں پکڑنے کی، صرف سنیچر کے دن ممانعت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظم کچھ ایسا بنایا کہ پورے ہفتے یعنی اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں کچھ دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، نہ کوئی بڑی مچھلی نظر آتی تھی، نہ چھوٹی مچھلی نظر آتی تھی۔ لیکن جیسے ہی سنیچر کا دن ہوتا تھا، ویسے اچھل اچھل کر مچھلیاں سمندر کے کنارے کے اوپر آتی تھی۔ یہ امتحان تھا ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے اس آیت کے اندر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کو معصیت قرار دیتے ہیں تو بعض مرتبہ بندے کے امتحان کے لیے اس کا حصول، اس تک پہنچنا بھی بہت آسان بنا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی پیش آیا تھا، لیکن معاملہ بالکل الگ تھا۔ ایک طرف بنی اسرائیل کی یہ جماعت ہے اور ایک طرف صحابہ کرام کا مقدس گروہ ہے۔ جو بھی حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ جب حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا احرام باندھ لیتا ہے تو بہت سی چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے جو کہ عام حالات کے اندر جائز ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی احرام باندھتے ہیں تو شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اب آج کے زمانے کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئے کہ بھائی یہ کتنی کوئی بڑی چیز ہوگی، لیکن شکار کرنا اس زمانے میں بہت بڑی چیز تھی۔ ایک شکار کا ہاتھ لگ جانا سمجھ لیجئے کہ ہزاروں کی مالیت ہاتھ لگ گئی۔ تو صحابہ کرام کو حکم دیا گیا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اور تمام مومنین کو حکم ہے ان کے واسطے سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اطاعت کا جب امتحان لینا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ۔ اللہ تمہارا امتحان کیسے لیں گے؟ امتحان اس طرح لیں گے کہ شکار تمہارے سامنے ہوگا، بالکل تمہارے ہاتھ میں ہوگا، تمہارے نیزے کی انی کے اوپر ہوگا کہ بھائی ابھی نیزہ لگایا اور شکار ہو گیا۔ لیکن اللہ کا حکم ہوگا کہ اس شکار کو بالکل چھیڑنا نہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرہ کی نیت سے احرام بن کر آئے تھے تو انہوں نے جہاں خیمے لگائے تھے قیام کے لیے، عام حالات کے اندر کبھی ایسا ہوتا نہیں تھا، لیکن خیمے کے دروازے تک شکار آ جاتا تھا۔ صحابہ کرام جہاں پہ رکے ہوئے تھے وہاں اطراف کے اندر جانور ہی جانور ہوتے تھے، لیکن صحابہ کرام اس کڑے امتحان کے اندر کامیاب ہوئے تھے۔
اب یہاں اس جماعت کا تذکرہ ہے کہ سنیچر کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کے سمندر کے کنارے کے اوپر آ رہی ہے اور پورے ہفتے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ان کے دل کے اندر بھی بے صبری تو آئے گی، ویسے بھی فطرت کے اندر نافرمانی زیادہ غالب تھی، تو ایک بے صبری آ گئی۔ اب جب بندے کی یہ حالت ہوتی ہے تو شیطان بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ بندہ جس راہ کی طرف جھکتا ہے وہاں کے اسباب اس کے لیے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نیکی کی راہ کی طرف جھکتا ہے تو نیکی کے اسباب آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، برائی کی طرف جب جھکتا ہے تو برائی کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اللہ خود فرماتے ہیں جو جیسا مزاج رکھے گا، اپنے عمل سے جو آدمی جیسا دکھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی راہیں اس کے لیے آسان کریں گے۔ اب یہاں پر شیطان نے ان کو طرح طرح کی یکتیاں، طرح طرح کے ہیلے سلجھائے کہ بھائی ایسا کرو، اس میں فائدہ آپ کا کیا ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں ہوگی اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائے گی۔ اس طرح کے ہیلے کرنے لگے یہ لوگ۔ اب مفسرین نے مختلف ہیلوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ کیسے مچھلیاں پکڑتے تھے۔ کچھ حضرات کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے سمندر کے کنارے کے اوپر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے اور اس تالاب کا کنیکشن نالیوں کے واسطے سے جوڑ دیا سمندر کے ساتھ۔ اب سمندر کے اندر جب مچھلیاں اور پانی بہت تیزی کے ساتھ آتے ہیں تو پھر اس وقت مچھلیاں اچھل اچھل کے ایک جگہ کے اوپر نہیں رہتی بلکہ ادھر ادھر جاتی ہیں۔ اگر کسی کو معلوم ہو، جیسا سب کو معلوم ہی ہوگا، 12-15 سال پہلے یہاں پہ نہر کے اندر کسی جگہ سے مچھلیاں آ گئی تھی، کھیتوں کے اندر مچھلیاں ہیں، راستے کے اوپر مچھلیاں ہیں، تو پھر اس کا کوئی رخ نہیں ہوتا بلکہ ہر جگہ کے اوپر وہ مچھلیاں جاتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی سوچا کہ بھائی جب مچھلیاں زیادہ آئے گی تو ظاہری بات ہے کہ بہت سارا پانی نالیوں کے اندر بھی جائے گا۔ اب نالیوں کے اندر جو پانی جائے گا اس کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی ہوگی، تو ان مچھلیوں کو اپنے قبضے کے اندر لانے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی وہ تالاب کھود دیا جائے اور تالاب کا کنیکشن سمندر کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ تو سنیچر کو جب مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی تو بہت سی مچھلیاں اس نالی کے واسطے سے اس تالاب کے اندر جمع ہو جاتی تھی اور اتوار کے دن یعنی رویوار کو وہ لوگ وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی ہم نے سنیچر کو کہاں مچھلیاں پکڑی۔ شیطان نے یہ والا ہیلا ان کو سلجھایا۔ بعض حضرات کے بارے میں لکھا ہے کہ کچھ ایسا کرتے تھے، جمعہ کے دن شام کو پہنچ جاتے تھے سمندر کے کنارے اور جال بچھا دیتے تھے۔ اب جمعہ کے دن بچھا دیا، سنیچر کا پورا دن کچھ بھی نہیں کرتے تھے، گھر پہ ہی رہتے تھے۔ پھر اتوار کو جاتے تھے اور جال کو اٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی ہم نے اتوار کے دن شکار کیا ہے۔ بہت سارے ہیرے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس طرح سے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ جب اس طرح کی صورتحال پیش آئی تو شہر کے اندر بہت سارے اچھے لوگ بھی تھے، تو انہوں نے ان لوگوں کو سمجھانا شروع کیا۔ 3 طرح کے لوگ تھے شہر کے اندر۔ ایک تو یہ والے لوگ تھے کہ جو خود ہیلے حوالے کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ان کو بالکل منع ہی نہیں کیا تھا یا منع کیا تھا لیکن منع کر کے تھک گئے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ انہیں جے کرو یہ کرے ہوئے، اس طرح کے مزاج کے کچھ لوگ تھے۔ اور تیسری جماعت ایسی تھی کہ جو مسلسل ان کو اس کام سے روکے رکھتے تھے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، یہ اللہ کی سخت نافرمانی ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ آیات کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے زمانے کے جو یہودی ہیں ان یہودیوں سے آپ سوال کیجئے، پوچھئے، آپ ان سے پوچھئے اس بستی والوں کا حال جو کہ سمندر کے کنارے کے اوپر رہتے تھے، جبکہ وہ لوگ سنیچر کے دین کے حکم کے بارے میں زیادتی کر رہے تھے۔ کب ایسا کر رہے تھے؟ جب ان کے پاس مچھلیاں سنیچر کے دن
اچھل اچھل کر آتی تھی، ذوق در ذوق آتی تھی، ایک دو مچھلی نہیں، پوری پوری جماعت ہے مچھلیوں کی، اور جس دن سنیچر نہیں ہوتا تھا کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ اسی طرح ہم ان کو آزماتے تھے، اس لیے کہ وہ لوگ نافرمانی کے کام کرتے تھے، چونکہ پہلے سے فطرت کے اندر نافرمانی تھی تو اللہ کی طرف سے امتحان بھی ایسا ہی لیا گیا۔ جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرنے والے ہیں یا عذاب دینے والے ہیں، سخت عذاب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو روکا نہیں تھا یا پھر روک کے تھک گئے تھے۔ تو جو تیسری جماعت تھی کہ جو نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہی تھی، یہ عظیم الشان فریضہ ہوتا ہے ہر امت کے لیے، اس امت کے لیے بطور خاص، اس لیے کہ اس حکم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد کو شریک کر لیا ہے، جو بھی جس طریقے سے کر سکتا ہے کرے، اور ایک جماعت کو تو فرض کفایہ قرار دیا ہے علماء نے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اس سے معاشرے کے اندر خیر باقی رہتی ہے، نیکی کا مزاج باقی رہتا ہے، گناہوں کی نفرت ایک درجے کے اندر باقی رہتی ہے جب روکنے والے کچھ لوگ، کہنے والے کچھ لوگ موجود ہوں۔ اگر کہنے والا کوئی بھی نہ ہو تو پھر ماحول بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، پھر جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی رنگ کے اندر رنگ جاتے ہیں جو کہ گناہوں والا ماحول ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا کہ بھائی نیک، حدیث کا مفہوم ہے کہ نیک لوگوں نے جب لوگوں کو کہنا چھوڑ دیا، برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا، تو پھر سب ایک ہو گئے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، تو دل سب کے سب کے ایک ہو گئے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ تو یہ جماعت قابل ستائش تھی، قابل تعریف تھی، اسی وجہ سے قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ جب ان کے کہنے کے باوجود وہ لوگ اپنے کرتوت سے، اپنے کردار سے اور اس طرح کے ہیلے حوالے سے باز نہیں آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب دینا چاہا، پکڑنا چاہا۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے بلا دیا اس نصیحت کو جو کہ ان کو کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو جو روکنے والے لوگ تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے نجات دی، ہم نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، اللہ کے حکم کے ساتھ زیادتی کی تھی، سخت عذاب کے اندر ان کی نافرمانی کے نتیجے میں۔ اب وہ عذاب کیا تھا؟ قرآن کریم نے آگے ذکر کیا ہے، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ہوا یہ کہ روزانہ تو ایسا ہوتا تھا کہ صبح میں سب ملتے تھے، آپس میں بیٹھتے تھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جتنے بھی مچھلی پکڑنے والے لوگ تھے، اللہ کے اس حکم کے ساتھ ہیلے حوالے کرنے والے لوگ تھے، ایک دن صبح کو نظر نہیں آئے۔ لوگوں نے ان کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا شروع کیا کہ بھائی کہاں پہ ہے یہ لوگ، کیا ہوا ہے۔ بالآخر یہ لوگ ان کے گھر کے اوپر پہنچے کہ بھائی کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، کیا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ بھائی ہم کو بندر بنا دیا گیا ہے، بندر کے اندر یہ سینس اور یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ بھائی میں بندر ہوں، وہ کہہ نہیں سکتا ہے۔ جانور کے اندر یہ سینس اور یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ بھئی وہ اپنے بارے میں بتلا سکے، لیکن چونکہ عذاب کا مشاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دنیا کے اندر خود کروانا چاہتے تھے، تو بندر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلے انسان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بندر بنا دیا ہے۔ بول نہیں سکتے تھے، زبان سے بول نہیں سکتے تھے، لیکن اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے کہ بھئی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، حالانکہ شکل سب کی ایک جیسی نظر آتی تھی کہ بھئی سب بندر ہیں، لیکن ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے۔
وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ ان کو خود احساس کروانا چاہتے ہیں کہ اللہ اس دنیا کے اندر بھی پکڑ سکتا ہے۔ تو 3 دن تک زندہ رہے یہ لوگ، اور 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کی نسلیں آگے نہیں چلی۔ معذبین جو ہوتے ہیں، یعنی جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح عذاب نازل ہوتا ہے کہ ان کو دوسرے جانور وغیرہ کی شکل میں اللہ نے تبدیل کر دیا، تو پھر ان کی نسل آگے نہیں چلتی ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اس میں مطلوب سمع و طاعت ہے، حکم کو سننا اور اس کے پیچھے چلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اب وہ فائدہ اس دنیا کے اندر اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ آخری زمانے کا ایک فتنہ ہوگا۔ حدیثوں کے اندر اشارے ملتے ہیں کہ لوگ حرام چیزوں کو نام بدل بدل کر استعمال کریں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ شراب کو اس کا نام بدل کے پیا جائے گا، شراب نہیں کہیں گے، پئیں گے ضرور۔ تو یہ آخری زمانے کا ایک فتنہ ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی والے جو کام ہیں اس کو جائز کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے انسان استعمال کرنا چاہے گا۔ مثال کے طور پر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سود کا مال سخت ترین محرمات میں سے ہے، سخت ترین محرمات میں سے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے قرآن کریم کے اندر سود کے لین دین کرنے والوں کے ساتھ۔ اب بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک مزاج بن جاتا ہے کہ بھائی پیسہ ہے تو وہ کسی نہ کسی استعمال میں ہونا چاہیے۔ سود کے بارے میں علماء نے جو مسئلہ لکھا ہے کہ بھائی انسان اپنی ذاتی ضرورت کے لیے اس کو خرچ نہیں کر سکتا ہے، اس کے مصارف علماء نے بیان کیے ہیں، وہ الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے۔ لیکن بعض مرتبہ لوگ جب خود اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انسان کے ساتھ شیطان ہو جاتا ہے، شیطان پھر یکتیاں سلجھاتا ہے کہ ایسا کر کے ایسا کر لیں گے تو مال اپنے پاس آ جائے گا اور پھر اس کو استعمال کرنا جائز ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے کہ بھئی یہ گناہ ہے، اس میں بھی اللہ کی نافرمانی ہے، اس میں بھی جو وعیدیں ہیں وہ انسان کے اوپر لاگو ہوگی۔ لیکن اس سے خطرناک چیز کیا ہے؟ اس سے خطرناک چیز یہ ہے کہ ایک کام گناہ کا کام ہے، معصیت والا کام ہے، لیکن انسان اس حکم کے ساتھ پھر کھلواڑ کرتا ہے، اس کے نام بدلتا ہے، طرح طرح کے طریقے استعمال کرتا ہے، تو اس میں اللہ کی نافرمانی کا گناہ تو ہے ہی، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کرنے کا، اس کا انادر کرنے کا، اس کی توہین کرنے کا بہت سارے گناہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی آدمی حرام کو حلال سمجھتا ہے تو اس کے لیے ایمان کا خطرہ ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا۔ یہ تو ایک مثال میں نے سود کے مال کی، جن حضرات نے اس پر کام کیا انہوں نے بہت ساری فہرست، بہت ساری چیزیں جو کہ اس میں شامل ہے شمار کروائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو پوری گفتگو کا حاصل اور پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے۔ واقعہ ایک ہے بنی اسرائیل کا، لیکن قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن کریم کا کوئی واقعہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہوتا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، جتنے بھی واقعات ہیں قرآن کریم کے اندر، اس میں سمجھ والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے عبرت ہے، سبق ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہے کہ بھائی جس طرح انٹرٹینمنٹ کے لیے، کسی سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے قصے کہانیاں گھڑ لیے جاتے ہیں، وقتی طور پر کانوں کی لذت ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ یہ والا معاملہ قرآن کا نہیں ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو گھڑ لیا گیا ہو۔ تو واقعہ اگرچہ بنی اسرائیل کا ہے، لیکن اس میں تمام امت کے لیے سبق ہے۔ حدیث کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو شراب کو اس کا نام بدل کر پئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک وقت آئے گا کہ ان کو بھی خنزیر اور بندر بنا دیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، معصیت کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے حفاظت فرمائے، اللہ کے احکام کی عظمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد عند كل طرفة عين، ولك الحمد عند كل نفس. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. یا اللہ بے شک ہم بڑے خطا کار، سیاہ کار، گنہگار تیرے در کے پاپی بندے ہیں، مجرم ہیں، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہے، تو طاقتور ہے. ہم اپنی بے بسی کا اور کمزوری کا تیرے سامنے اظہار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری معصیتوں کو درگزر فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی نفرت دلوں کے اندر پیدا فرما. قرآن کریم کی نسبت سے جب ہم جمع ہوئے ہیں، ہمارا جمع ہونا قبول فرما. اس جمع ہونے کو ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہم سب کی ہدایت کا سبب بنا. ہمارے دلوں کے اندر تیرے احکام کی عظمت نصیب فرما، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اور سنتوں کی عظمت نصیب فرما. آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں کے پیچھے چلنے سے ہماری پوری حفاظت فرما. دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی تیرے دین کی خدمت ہو رہی ہے، ان خدمتوں کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اخلاص و للہیت عطا فرما، استقامت عطا فرما. ہمارے دلوں کو ہر طرح کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، عداوت سے، حب جاہ سے، حب مال سے، ہر طرح کے قلب امراض سے ہماری پوری حفاظت فرما. عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. جو ظالم ہیں ان کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے. یا اللہ ان کے مقدر کے اندر ہدایت نہیں ہے تو ان کو چن کر ختم کر دیجیے، ان کو نشانہ عبرت بنا دیجیے. تیری اس پاک زمین کو ان لوگوں سے پاک اور صاف فرما دیجیے. ہم نے جو کچھ مانگا ہے اپنے فشاں نشان عطا فرما دیجیے، جو کچھ رہ گیا ہے اس کو بھی اپنے فضل سے عطا فرما دیجیے. ہم نے اپنے محدود الفاظ میں مانگا ہے تو اپنے لامحدود قدرت سے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.